دوستو آج کے دور میں ہم سب ایک عام منظر دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص چند ہی دنوں میں بڑی گاڑی خرید لیتا ہے، عالیشان بنگلہ خرید لیتا ہے اور لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں واہ کیا قسمت پائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کامیابی ہے یا پھر صرف ظاہری چمک ہے جو اندر سے کھوکھلی ہے؟ پیسہ کمانا مشکل نہیں، جو شخص جھوٹ، دھوکہ یا حرام کے راستے پر نکل جائے اس کے لیے دولت اکٹھا کرنا آسان ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں ایک جھوٹا سودا ایک ہی لمحے میں ہزاروں کما سکتا ہے، ایک حرام منصوبہ دنوں میں لاکھوں کما سکتا ہے۔ یاد رکھیں دولت کا ڈھیر کبھی کامیابی نہیں بن سکتا جب تک وہ حلال کی کمائی نہ ہو۔ اصل حقیقت یہ ہے کامیاب وہ نہیں جو سب سے زیادہ پیسہ رکھتا ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس کم ہو کر بھی سکون ہے، عزت ہے اور ضمیر مطمئن ہے۔ ذرا سوچئے جو لوگ حرام کی کمائی سے عیاشی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کے گھروں میں برکت نہیں رہتی، ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حرام کھانے والا انسان گویا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ کیا یہ کامیابی ہے؟ کیا یہ وہ زندگی ہے جس پر فخر کیا جائے؟ یاد رکھیے حرام کا پیسہ کاغذ کے ڈھیر سے زیادہ نہیں، جو وقت آنے پر آگ کی طرح جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے حلال کی کمائی پر غور کریں۔ یہ کمائی چاہے چھوٹی ہو مگر اس میں سکون ہے۔ ایک مزدور جس کا پسینہ بہہ رہا ہے لیکن دل مطمئن ہے کہ اس نے اپنی روزی حلال کمائی ہے، وہ دراصل بادشاہ ہے۔ ایک چھوٹا دکاندار جو جھوٹ نہیں بولتا وہ رات کو چین کی نیند سوتا ہے کیونکہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ حلال کی کمائی وہ چراغ ہے جو دل کو روشن رکھتی ہے۔ یہی کمائی انسان کے بچوں کے نصیب بدلتی ہے، یہی کمائی دعا میں اثر ڈالتی ہے اور یہی کمائی انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت دیتی ہے۔ دوستو اصل کامیابی کبھی بھی صرف نوٹوں کے ڈھیر کا نام نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی کمائی ایسی ہو جس پر آپ کو فخر ہو، ایسی ہو جو آپ کے والدین کی دعائیں لے، ایسی ہو جو آپ کے بچوں کے نصیب کو بہتر بنائے اور ایسی ہو جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ کامیابی وہ ہے جس میں دل کا سکون ہو اور سکون صرف رزق حلال میں ہے۔ تو یاد رکھیں پیسہ کمانا مشکل نہیں، حرام سے تو ہر شخص راتوں رات امیر بن سکتا ہے، لیکن اصل کمائی یہ ہے کہ انسان حلال کے راستے پر محنت کرے، صبر کرے اور اللہ کی رضا کے ساتھ کمائے۔ یہی وہ دولت ہے جو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی دیتی ہے، یہی وہ دولت ہے جو آپ کے دل کو سکون اور زندگی کو برکت بخشتی ہے۔ آج کل حلال کا بزنس مشکل ہے کیونکہ ہر طرف دو نمبری کا دور ہے، اس لیے دو نمبر طریقے سے امیر ہونا کوئی امیری نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دوستو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چمکتی مگر کھوکھلی دولت یا حلال مگر برکت والی کمائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔
دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کچھ لوگ جب مجمع میں جاتے ہیں تو کیوں نمایاں ہو جاتے ہیں؟ ان کی آواز کیوں سنی جاتی ہے؟ ان کا فیصلہ کیوں مانا جاتا ہے؟ یہ صرف قسمت نہیں، یہ ہے اعتماد اور ڈارک یہ صرف قسمت نہیں، یہ اعتماد ہے اور ڈارک سائیکالوجی ہمیں یہ راز بتاتی ہے کہ اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے اور شرمیلا پن کیوں ہمیں دوسروں کا آشکار بنا دیتا ہے، کیوں ہمیں دوسروں کا آسان شکار بنا دیتا ہے۔ آئیے اس سفر کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ انسانی دماغ ایک سادہ سا اصول مانتا ہے، جو خود کو پر اعتماد دکھائے دنیا اسے طاقتور سمجھتی ہے۔ سوچئے، اگر کوئی شخص ڈگمگاتی آواز میں بات کرے، نگاہیں جھکائے رکھے، تو لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص غیر یقینی کا شکار ہے۔ لیکن اگر وہی بات ایک سیدھی کمر، مضبوط آواز اور آنکھوں میں اعتماد کے ساتھ کی جائے تو وہی الفاظ حکم کی طرح لگتے ہیں۔ ذرا سائیکالوجی کا اصول یہ ہے، انسانی دماغ ایک سادہ سا اصول مانتا ہے، جو خود کو پر اعتماد دکھائے دنیا اسے طاقتور سمجھتی ہے۔ سوچئے، اگر کوئی شخص ڈگمگاتی آواز میں بات کرے، نگاہیں جھکائے رکھے، تو لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص غیر یقینی کا شکار ہے۔ لیکن اگر وہی بات ایک سیدھی کمر، مضبوط آواز اور آنکھوں میں اعتماد کے ساتھ کی جائے تو وہی الفاظ حکم کی طرح لگتے ہیں۔ ڈارک سائیکالوجی کا اصول ہے، لوگ حقیقت سے زیادہ نظر آنے والے تاثر پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے چالاک لوگ ہمیشہ اپنی شخصیت کو مضبوط ظاہر کرتے ہیں، چاہے دل کے اندر ڈر ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ اب ذرا شرمیلے پن پر غور کریں۔ شرمیلا ہونا برا نہیں، یہ صفت آپ کو سوچنے والا، محتاط اور حساس انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر یہی شرم حد سے بڑھ جائے تو یہ دوسروں کے لیے راستہ بن جاتی ہے۔ شرمیلا انسان اکثر نہیں کہہ پاتا، وہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنے دل کی آواز دبا دیتا ہے۔ یہی موقع ہے جب لوگ آپ کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، کبھی تعریف کر کے، کبھی احساس جرم دلا کر اور کبھی جذباتی دھمکیاں دے کر۔ ڈارک سائیکالوجی بتاتی ہے کہ شرمیلا پن اصل میں ایک کھڑکی ہے۔ اگر آپ اسے قابو کر لیں تو یہ روشنی کا دروازہ ہے، اور اگر اسے کمزوری بنا لیں تو یہ اندھیرے کا راستہ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اعتماد کیسے بڑھایا جائے؟ ڈارک سائیکالوجی 3 راز بتاتی ہے۔ پہلا راز، جسمانی تاثر۔ آپ کی زبان بدن سب سے پہلے بولتی ہے۔ سیدھا چلنا، کندھوں کو ڈھیلا نہیں بلکہ مضبوط رکھنا، اور بات کرتے وقت چہرے پر سکون رکھنا، یہ سب دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا راز، ذہنی پروگرامنگ کرنا۔ آپ کا دماغ وہی مانتا ہے جو آپ اسے بار بار سناتے ہیں۔ اگر آپ بار بار کہیں میں ناکام ہوں، میں کمزور ہوں، تو دماغ حقیقت کو اسی زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ روزانہ آئینے میں دیکھ کر کہیں میں قابل ہوں، میں مضبوط ہوں، تو دماغ خود کو اسی سانچے میں ڈال دے گا۔ تیسرا راز، انکار کی عادت۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا ہاں تبھی ممکن ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں کہنا سیکھ جائیں، جب آپ اپنی مرضی کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کی روح کے اندر ایک نیا چراغ جلتا ہے، اور ہر نیا چراغ اعتماد کو اور روشن کر دیتا ہے۔ مگر ایک توازن اور احتیاط۔ مگر ایک اور نقطہ نہ بھولیں، اعتماد کا مطلب غرور نہیں ہے۔ حد سے بڑا ہوا اعتماد بھی ایک جال ہے۔ چالاک لوگ آپ کو خوشامد کے ذریعے اندھا اعتماد دیتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اور پھر آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اصل اعتماد یہ ہے کہ آپ اپنے خوف کو پہچانیں، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں، لیکن پھر بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں۔ یہی وہ توازن ہے جو آپ کو مضبوط بھی بناتا ہے اور محفوظ بھی رکھتا ہے۔ دوستو، ڈارک سائیکالوجی کا اصل سبق یہ ہے، دنیا انہی کا ساتھ دیتی ہے جو اپنے آپ کا ساتھ دینا سیکھ لیتے ہیں۔ اعتماد کوئی جادوئی تحفہ نہیں، یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ نے اپنی کمر سیدھی کی، یہ اعتماد ہے۔ آج آپ نے اپنی رائے دی، یہ اعتماد ہے۔ آج آپ نے اپنے دل کی بات کہی، یہ اعتماد ہے۔ یاد رکھیے، اعتماد آپ کے اندر ہے، بس آپ کو اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے اور سوچئے کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے پہلی بار خود پر بھروسہ کیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ساری زندگی کسی کو نہ نہیں کر سکا۔ کیونکہ میں نے ہمیشہ ہاں اور اس کو برداشت کرنے میں ہمیشہ اپنا نقصان اٹھایا ہے، اور ابھی تک میں اس کو نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں نہ کر سکوں۔ اور بہت سے لوگوں کو جو میرے ساتھ غلط کرتے رہے ہیں، میں ان کو بھی نہ نہیں کر سکا۔ کیونکہ میں شرمیلا تھا، میرے اندر وہ خود اعتمادی نہیں تھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ پرابلم ہے، وہ اس کو امپروو کریں۔ دوستو، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک فصل لگائی۔ فصل ایسی تھی، فرض کریں وہ سبزی تھی، اور ہمارے محلے کا ایک آدمی ہر روز آتا اور وہ توڑ کے لے جاتا، اور میں شرم سے اس کو نہ نہیں کر سکتا تھا، اور میں شرم سے اس کو کبھی نہ نہیں کر سکا۔ میں صرف یہی کہتا تھا، انکل ایسا نہ کریں، تھوڑا احتیاط کریں، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ وہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا، لیکن ہر روز وہ بہت تباہی مچاتا تھا۔ وہ میری تازہ فصل، فریش فصل کو نقصان پہنچاتا تھا۔ تقریباً ہر 2 دن بعد وہ آ کر فصل کو تباہ کر دیتا۔ ایک دن میں باہر ہی تھا، میں نے اسے کہا کہ بھائی آرام کرو، نہ کرو۔ میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ انکل ایسا نہ کریں، لیکن اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اگلے دن، اسی دن میرا بھائی ساتھ کھڑا تھا، وہ کہنے لگا اوئے، اور اس نے ساتھ وہ کھڑا تھا، اس نے کہا اوئے بابا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم روز آ کر اجاڑی ڈالتے ہو۔ اور اس نے کہا اوئے بابا، بابا جی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم روز آ کر ہماری فصل تباہ کرتے ہو، خراب کرتے ہو، اور ہم شرم سے تمہیں کچھ کہتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم روز آیا جایا کرو، جلدی باہر نکلو، اور جو ابھی فوری نکلو۔ یہ اس نے بات کہی تو اس کے دن وہ بابا کبھی نہیں آیا اور کبھی ہماری فصل کو تباہ نہیں کیا۔ بس کیا ہے، یہ بات خود اعتمادی سے کہی، اور میں شرمیلے پن میں اسے منع نہیں کر پا رہا تھا۔ کیونکہ عمر میں وہ بڑا تھا اور میں اس کے احترام میں اسے انکار نہیں کر سکا، لیکن وہ غلط کرتا رہا۔ ہر روز، ہر دن، ہر ہفتے وہ غلط کرتا تھا۔ یہ شرمیلا پن تھا، یہ احترام نہیں۔ لیکن جس دن اس کو نہ ملی، اس کو نہ ٹکا کے نہ کا لیکن جس دن اس کو ایک اچھا سا جواب ملا، ایک اچھی سی خود اعتمادی والی بات ملی، اس دن سے ہماری بربادی اس دن سے اس انسان نے دوبارہ وہ غلط کام نہیں کیا۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا احترام کرتے ہیں اور وہ ہم سے زائد ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے اور وہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے۔ اس لیے احترام صرف اس کا کیا جائے جو اچھا ہو۔ برے لوگ کا احترام کرنا آپ برائی کو زیادہ بڑھاوا دینے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اگر برے لوگ کا احترام کریں گے تو وہ اور برائی کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ میں کم از کم اتنا کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ برے کو برا کہہ سکیں۔